کہ قیامت کے وقوع پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دینے کے بعد اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لوگوں کا خیال تھا، جو ان کا عقیدہ و نظریہ تھا، اللہ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا کہ نفع اور نقصان جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی انسان بنفس ہی نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ دوسرا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، غیب کے جاننے والے ہیں، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ حکم دیا کہ آپ خود یہ کہہ دیں کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی کسی قسم کی دنیاوی تکلیف اور ضرر نہ پہنچتا، تو مجھے تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں آ کے تمہیں اللہ کا پیغام سناؤں اور ایمان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں بھی اور انہیں جنت کی بشارتیں بھی سناؤں۔ آج کی آیات میں اللہ نے، چونکہ گزشتہ آیات میں اللہ نے انسانیت کا ذکر فرمایا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم ذرا اللہ کی قدرت پر، اللہ کے قانون پر، اللہ کے ضابطے پہ غور و فکر کرو تو تمہیں اپنی اصلیت سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا تھی؟ هو الذی خلقکم، اللہ تو وہ ذات ہے جس ذات نے تمہیں پیدا کیا۔ کس طرح پیدا کیا؟ کہاں سے پیدا کیا؟ کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے جبریل امین کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ عناصر اربع اکٹھا کریں اور ہر جگہ سے ہر طرح کی مٹی کو حاصل کیا گیا، جس میں کالے بھی اور سفید بھی اور ہر طرح کی مٹی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب خمیر تیار ہوا تو اللہ نے روح پھونک دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے روح پھونکی، یعنی اللہ نے اپنا حکم پھونک دیا۔ حضرت آدم یہ جو ایک ڈھانچہ تھا، اللہ نے اس کو ایک انسانی وجود عطا فرما دیا، ایک شکل اللہ نے عطا فرما دی اور یہ رہنے لگے۔ اب جہاں حضرت آدم رہتے تھے وہ جنت کا جو گھر تھا، باوجود اس کے کہ وہ جنت تھی لیکن حضرت آدم تھے تو اکیلے، اور اکیلا آدمی جو ہے یہ تنگی تو لازمی محسوس کرتا ہے، نہ کوئی بات چیت کرنے والا، نہ کوئی مانوس کرنے والا، نہ کوئی بات چیت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اس تنہائی سے گھبرانے لگے، تو اللہ نے حضرت آدم کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، اور چونکہ اللہ نے پہلے سے ملائکہ سے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں انسان، تو اس سلسلے کو اللہ نے چلانے کے لیے پہلے مرد کو پیدا کیا۔ مرد کی پیدائش کے بعد اس مرد کی تنہائی، اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ایک مرتبہ سو رہے، آرام کر رہے ہیں، تو انہیں کچھ درد محسوس ہوا۔ اس درد کی وجہ سے جب ان کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس حضرت اما حوا سوئی ہوئی ہے، تو اتنی سی دیر تھی۔ اب یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ویسے تو ضابطہ دستور یہ ہے کہ جہاں سے بچہ جو ہے وہ عمر میں چھوٹا، سائز میں چھوٹا، پھر وہ آہستہ آہستہ گروتھ کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ کا ضابطہ اور دستور یہ ہوا، اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو جس طرح پیدا کرنا تھا اسی طرح اللہ نے ان کو فوراً پیدا فرما دیا۔ ان
کی اس طرح گروتھ نہیں ہوئی کہ پہلے چھوٹی بچی تھی پھر آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوئی، نہیں، اللہ نے ایک ہی مرتبہ ان کو بالکل کن کہا فیکون، حضرت اما حوا وجود میں آ گئی۔ حضرت اما حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے حضرت اما حوا کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم کی جو وہ تنہائی تھی جو وہ اللہ نے دور فرما دی، تو اس کے لیے اللہ نے نکل کیا فرمایا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے اسی مرد سے، اسی ایک نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور بیوی کے پیدا کرنے کی جو علت اللہ بیان فرما رہا ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے سکون اطمینان حاصل کریں، یہ علت ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا، یہ سب سے گہرا رشتہ ہے، اسی لیے جب تک ایک مرد کی شادی نہیں ہوتی یا عورت کی، تو ان کے لیے سب سے مقدم جو حق ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن جب عورت کی شادی ہو جائے، عورت منکوحہ ہو جائے، تو عورت پر اب سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر قصر نماز ادا کرے گا تو بیوی اس کے تابع ہوگی، بیوی بھی قصر نماز پڑھے گی۔ تو اتنا اللہ نے اس رشتے کو اہمیت دی، اتنا اس کو جوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حقوق کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ حساب کتاب شروع کرے گا، تو جب حساب کتاب شروع ہوگا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میاں بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بیوی سے میاں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، اور شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں، یہ پہلا سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے اور شوہر کی غلطی بھی نہ ہو، ناراض ہو جائے اور وہ رات اپنے شوہر سے الگ گزار دے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ صبح تک یہ عورت اللہ کی نظروں میں ملعون ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی لعنت پڑتی رہتی ہے، باوجود اس کے نماز بھی پڑھ رہی ہے، باوجود اس کے کہ وہ صوم و صلات کی پابند بھی ہے، لیکن چونکہ اس نے شوہر کو ناراض کیا، شوہر کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اس نے رات تنہائی میں گزاری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی نے جب ایک مرتبہ آپ سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے نبی، ہم روم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور عرب کے وڈیروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو رعایا ہے وہ اپنے سرداروں کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے آقاؤں کو سجدہ کرتی ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے، تو آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ظاہر ہے اگر وہ تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں تو تعظیم سب سے زیادہ آپ کی ہے، اگر ادب و احترام کی وجہ سے کیا جاتا ہے تو ادب و احترام بھی سب سے زیادہ آپ ہی کا ہے، لہذا سجدہ بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، نبی ہو، رسول ہو، تابعی ہو، صحابی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا جتنا خاص اور مقرب ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے، اس کی قبر پر، اس کے مزار پر، اس کے روضے پر سجدہ کرنا مطلقاً حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
میری شریعت میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہوتی، اللہ کے نبی نے اگر بالفرض غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت مل جاتی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاندوں کو سجدہ کیا کریں. یعنی اس سے بڑھ کے اور کیا محفوظ ہو سکتی ہے؟ اب شریعت میں اللہ نے بیلنس رکھا ہے، برابری رکھی ہے کہ اگر عورت کا حق بنتا ہے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری اور خدمت، تو شوہر کے بھی حقوق بنتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا مردوں سے؟ آپ نے فرمایا خبردار سن لو، تم میں سے بہترین شوہر بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اب یہ نہیں ہے کہ باہر تو بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، بڑی خوش طبیعی سے ملتے ہیں، بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں، اور جو گھر میں داخل ہوتے ہیں چہرے پہ غصہ، سرخی، غضب، اور جس کو عام محاورے میں کہتے ہیں برا آ جاتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. بہترین یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین خرچہ یہ ہے، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے اہل و عیال پہ کرتے ہیں. تو اس لیے اگر بیوی کا حق ہے تو شوہر کا بھی حق ہے. باقی عورتوں کے مزاج میں اور مرد کے مزاج میں فرق لازمی ہے. مرد کو اللہ نے باصلاحیت بنایا ہے، مرد کو اللہ نے قوی بنایا ہے، مرد کو اللہ نے دلیر بنایا ہے، مرد کو اللہ نے حوصلے والا بنایا ہے، مرد کو اللہ نے تحمل برداشت والا بنایا ہے، مرد کو اللہ نے عقل مندی کی دولت عطا فرمائی ہے بنسبت عورت کے. اس لیے طلاق کا اختیار بھی اللہ نے مرد کو دیا اور نکاح کا اختیار بھی اللہ نے مرد کو دیا. مرد کہے گا قبول تو تب قبول ہوگی، اگر مرد نہیں کہہ رہا تو قبول نہیں. مرد طلاق دے رہا ہے، اگر بالفرض جیسے یورپ میں ہے وہ اسلام میں ہوتا تو آج کوئی عورت بھی گھر میں نہ ہوتی. تھوڑی سی بات پہ غصہ آیا اور فوراً اپنے شوہر کو طلاق دی، اور شوہر کو اور بیوی کو سوچتی تو پہلے کام کر گزرتی ہیں تو بعد میں سوچتی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر طاقت، فوقیت، غلبہ، جرأت، یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے مرد کو عطا فرمائی. تو اس لیے عورت کے مزاج میں اور مرد کے مزاج میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے. اب شوہر یہ نہ کہیے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں میری بیوی ایسے نہیں کرتی. بھائی مردی اس کا مزاج ایسا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے. اب بات سے نہیں کریں گے الٹی بنا لیں گے. اللہ نے مزاج میں رکھا ہے، ٹیڑھا پن اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ سیدھی نہیں ہوگی، یہ ٹوٹ جائے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسرھا طلاقھا، اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے. یعنی یہ طلاق واقع ہو جائے. یہاں تک نوبتیں آج ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں نا، ہر دوسرا تیسرا چوتھا گھر جو ہے وہ اسی کا شکار ہے. کہیں پر مرد غلط، کہیں پر عورت غلط. میں نے غصے میں طلاق دے دی، میں نے غصے میں یہ کہہ دیا، میں نے غصے میں. بھئی اللہ نے تجھے مرد بنایا، اگر غصہ آیا ہی تھا تو ایک تھپڑ نصیب کر دیتے، ہلکی سی صدا دے دیتے، آپ گھر سے نکل جاتے. بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں اس کے علاوہ. تو بعد میں ساری زندگی پھر افسوس، بیوی ادھر شوہر ادھر، بیچ میں ایک تلوار لٹکی ہوتی ہے اولاد کی،
اور یہ ایک الگ سے انسان کے اوپر پریشانی رہتی ہے. تو اس لیے شریعت نے بیلنس رکھا ہے، مرد بیوی کے اور بیوی مرد کے حقوق کو بھی ادا کرے اور ادب و احترام کو بھی ملوز خاطر سمجھے. ہمارے معاشرے میں اس کی تباہی کی ایک اور وجہ بھی علماء نے بیان فرمائی ہے. لکھا ہے کہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب ایک عورت دوسرے کے گھر میں آ جاتی ہے، بیوی بن کے آتی، اب چاہیے تو یہ کہ یہ عورت اپنے اس گھر پہ جو اس کے شوہر کا گھر ہے، جو اس کا اپنا گھر ہے، اس پہ توجہ دے، اس کو اپنا گھر سمجھے، یہاں پہ وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ عورت تو شوہر کے گھر میں ہوتی ہے جسمانی طور پہ، لیکن ذہنی طور پہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے. ہر وقت اس کے ذہن میں اس کے بھائی کا، اس کی بہنوں کا، اس کی ماں کا، اس کے تو اب ایک شوہر جو ہے اس بات کو کب تک برداشت کرے گا؟ تو نتیجہ جو ہے یہ خطرناک صورتحال اختیار کر لے گا. حالانکہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ساس سسر کا خیال کرے، اس لیے کہ یہ بھی تو اس کے ماں باپ بمنزلہ ماں باپ کے ہیں نا. تو اگر مرد اپنے ساس سسر کی عزت کرے گا، اس کے گھر والوں کا خیال کرے گا، ادب و احترام کرے گا، اور عورت بھی اس کے ماں باپ کی عزت بھی کرے گی، خدمت بھی کرے گی. اب عورت میں ٹیڑھا پانا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو یہ کہیں کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت بھی کرے، عزت بھی کرے، ادب و احترام بھی کرے، اور میں ان کی عزت کا پابند نہیں ہوں. جب آپ اس کے ماں باپ کی عزت اور ادب و احترام نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کرے گی. تو پھر نتیجہ لڑائی جھگڑے، تباہی، بربادی اس صورت میں ظاہر ہوگا. لہذا اس چیز کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ عورت کے حقوق اور عورت جو ہے مرد کے حقوق ادا کریں. اللہ کے نبی نے عورتوں کو خوشخبری بھی سنائی ہے. آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا صَلَّتْ خَمْسًا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، وَإِذَا صَامَتْ شَهْرًا، جب کوئی عورت رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور جب کوئی عورت وَإِذَا حَسَنَتْ فَرْجَهَا، جب کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، وَإِذَا أَطَاعَتْ بَالَهَا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے. 4 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. آپ نے اس عورت کو یہ خوشخبری سنائی، فَلْتَدْخُلُوا أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. یعنی جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھولے گا، اپنی مرضی سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. معلوم ہی ہوا پکی وہ جنتی ہے. تو عورت کے اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے. بڑی یہ جو عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ایک ایک درد پہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اس کی کتنے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے. تو اس لیے بہرحال نظام زندگی کو درست کرنا اور حسن معاشرت کو بہترین انداز میں چلانا، اس کے لیے سب سے بنیادی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مرد عورت کے حقوق ادا کرے اور عورت مرد کے حقوق ادا کرتی رہے، اور اونچ نیچ کو مرد بھی برداشت کرے، عورت بھی برداشت کرے. اس لیے کہ پرفیکٹ ذات جو ہے وہ اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی ہے. اس کے بعد اس چیز سے کوئی مبرہ نہیں ہے، اس سے کوئی بری نہیں ہے. تو جب برداشت کا مادہ ہوگا تو اللہ اس نظام کو چلائے گا، اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوئی کا پھان بن جائے گا تو پھر اس نظام کو چلانا یہ بہت مشکل ہوگا. اگر چلے گا بھی تو وہ درد سب لے کے چلتا رہے گا. جس مقصد کے لیے اللہ نے بیوی کو پیدا کیا وہ مقصد ہے سکون، اطمینان، تو انسان اس کے حاصل کرنے میں ناکام رہے گا. فلما تغشاها حملت، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے، حملت خفیفا،
ہلکا سا عمل محسوس کرتی ہے، فمرت بھی جو چلتی رہتی ہے، کام کاج کرتی ہے، فلما اسفلت جب بوجھل ہو گئی تو اللہ کو پکارا ان دونوں نے، اور اللہ سے یہ دعائیں کرنے لگے، یہ التجائیں کرنے لگے، یہ نظر و نیاز کرنے لگے، اور اللہ سے یہ وعدے وعیدیں کرنے لگے کہ اللہ اگر تو نے ہمیں نیک بچہ عطا کر دیا تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ یہ کہہ لیا یہ جو آیت ہے نا، بعض لوگوں نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے، جبکہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس کا منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی، جب اللہ نے بچے عطا کر رہا تھا تو یہ بچتے نہیں تھے، ہوتے فوت ہو جاتے، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ آپ اللہ سے یہ نظر و نیاز، یہ منت، یہ سماجت کریں کہ اگر اللہ نے بچہ دیا تو اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ تو حارث جو تھا یہ شیطان کا نام تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے یہ منت مان لی، اللہ نے بچہ دے دیا، اس کا نام عبد الحارث رکھا۔ تو اللہ نے ذکر یہ فرمایا کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ نیک بن جائیں گے، نیک بچہ دے، اللہ نے ان کو بچہ دے دیا، تو اب جو ہے یہ اپنے کیے سے ہٹ گئے، جو وعدہ کیا تھا اسے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم جو اللہ کے نبی پیغمبر تھے وہ دوسری مرتبہ شیطان کے کہنے میں آ جاتے؟ یہ بات تو ہو سکتی نہیں ہے، اس لیے کہ مومن جو ہے نا یہ دو مرتبہ ایک ہی سوراخ سے ڈنسا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جگہ سے ایک مرتبہ انسان ڈھنسا جا سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن وہی بات وہی سوراخ تو مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی شرک کا شائبہ یا آمیزش بھی ان کے عقیدے یا نظریے میں ہو؟ اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عام انسانیت ہے، عام لوگ ہیں کہ جب اللہ انہیں بچہ عطا کرتا ہے یہ وہ منتیں مانتے ہیں، اگر اللہ بچہ دے دے تو ہم اس کا نام، اچھا بچہ دیا، اللہ نے نام رکھا، پیرا دیتا ہے، دیا کس نے؟ اللہ نے دیا نا، تو نام اللہ رکھا، ٹھیک تھا بھائی۔ اچھا دیا بچہ کس نے؟ اللہ نے دیا، تو اس کا نام رکھتے ہیں رسول بخش، غلام بخش، رسول نے بخشا، غلام نے بخشا، غلام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخشا۔ تو اس طرح کے نام رکھ کے گویا وہ بچوں کے نام میں بھی شرک کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ انسان ہے اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بچہ پیدا ہو جائے اس کو کسی مقام پہ لے جاتے ہیں اور جا کے اس کا جسم جو ہے اس قبر کے ساتھ ملتے ہیں، رگڑتے ہیں اور پھر اس کا نام رکھتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، کوئی کیا رکھ رہا ہے کوئی کیا رکھ رہا ہے، یعنی نام بھی ایسے جس میں شرک کی آمیزش ہو۔ تو اللہ اس میں بڑا غیور ہے، اللہ نہ اپنی ذات میں شرک کو برداشت کرتا ہے، نہ اللہ اپنی صفات میں شرک کو برداشت کرتا ہے۔ دنیا کے تمام برائیاں، تمام اعمال اللہ برداشت کر لیتا ہے، کفر کو بھی اللہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے اللہ اس میں بڑا غیور ہے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا کہ جس نے شرک کیا نا، ذات میں ہو، صفات میں ہو، کسی طرح بھی ہو، اللہ نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ جنت کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو کسی طرح کا بھی معمولی سا معمولی شرک بھی یہ اللہ کو پسند اور برداشت نہیں ہے، یہ صرف اپنے اعمال کی تباہی اور بربادی ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے انہیں بچہ دے دیا، کیا چیز؟ صالح، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نوید خوشخبری سنا دے تو اسے دوران حمل ہی اللہ سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو جو اولاد دینے والا ہے تو نیک ہے، کیونکہ اولاد نیک ہے تو یہ اولاد ہے، یہ آنکھوں
کی ٹھنڈک ہے، یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر اولاد نیک نہیں ہے تو نہ صدقہ جاریہ ہے، نہ سکون اطمینان کا ذریعہ ہے، وہ صرف درد ساری ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا، کئی لوگوں کی زبان سے سنا کہ وہ جولی پھیلا پھیلا کے اپنی اولاد کے لیے بددعا کر رہے تھے۔ یہ بچہ چور بن گیا، باپ بڑا شریف ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بیٹے کی سوسائٹی غلط۔ تو بیٹے کا نام لوگ نہیں لیتے کہ فلاں، کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے یہ چوری کی، فلاں کے بیٹے نے۔ تو جب باپ سنتا ہے تو اس کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے دعا کرنا صالحاً کی کہ اللہ جو اولاد دینا، جن کی ہو اللہ انہیں نیک بنائے، اور جن کی نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے کہتے ہیں صالحاً نیک ہو، جعل لہ شرکاء، جب اللہ انہیں نیک اولاد عطا کر دیتا ہے تو اس بچے کا نام جو ہے وہ شرک کیا نام رکھ کے گویا وہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کر رہے ہیں جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کیا ہے؟ فتعالی اللہ، اللہ برتر ہے، اللہ بلند ہے، اللہ بالا ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ عرفہ عظیم ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جو یہ لوگ اللہ کی طرف منسوب کر کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ہر طرح کے شرک سے، اللہ ہر طرح کی شراکت سے کیا ہے؟ برتر ہے، بلند و بالا ہے، وہ عظیم ہے، وہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا اور اللہ اس کو برداشت بھی نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ صدق الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ ہم سب کے سجدہ پہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کے برے اعمال سے، برے خیالات سے، برے راستوں سے، بری صحبت سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ علم عمل والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی جہالتوں سے، حماقتوں سے اللہ تو پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ توحید و سنت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ شرک و بدعت سے، اے اللہ رسومات و خرافات سے، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو سب کی اولادوں کو نیک صالح بچی اور فرما بردار بنا، یا اللہ جتنے نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما برداری عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الأمی وعلی